سندھ کی زرخیز زمین نے کتنے ہی بہادر صوفی اولیاء بزرگ اور نڈر شخصیات کو جنم دیا ہے۔ اس میں سید ثبت اللہ شاہ شہید سوریہ بادشاہ کی ہستی بھی قابل ذکر ہے۔ سوریہ بادشاہ کی پیدائش 4 مارچ 1909 میں ہوئی۔ آپ کی شخصیت بلند پایا مثالی و انقلابی شخصیت تھی۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے کبھی غیروں کی غلامی قبول نہیں کی۔ انہوں نے حق کا نعرہ بلند کیا اور اپنی قوم و ملک کی آزادی کے لیے ظالموں اور دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کئی ظلم و ستم سہے، دکھ جھیلے، بھوک برداشت کی، جیلوں کی قید و بند کی، صحبتیں برداشت کی، اپنے اہل و عیال کو دربدر ہونا منظور کیا، ذہنی و جسمانی اذیتیں برداشت کی۔ اتنی سختیوں کے باوجود دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مسکراتے مسکراتے پھانسی کے پھندے کو گلے لگا لیا اور اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ یہ شخصیت پیر سید ثبت اللہ شاہ جب پیر پگارا کی حیثیت سے 12 سال کی چھوٹی عمر میں دستار بندی ہوئی تو آپ شاہی و شان و شوکت و طاقت کے ساتھ ساتھ آزادی کے لیے جدوجہد کا جذبہ اور انگریزوں کے خلاف نفرت ملی۔ پیر صاحب پگارا کے خاندان میں آزادی کے لیے جدوجہد کی بنیاد حضرت سید ثبت اللہ شاہ اول نے رکھی۔ پیر صاحب پگارا اور ان کا خاندان انگریز حکمرانوں کی جابرانہ حکومت کے خلاف ہمیشہ ڈٹے رہے، مسلمانوں کی عزت و عظمت کی خاطر قربانیاں دیں اور آزادی کے عظیم مقصد کے حصول کے لیے کوششیں کی اور ایک عظیم تحریک کا آغاز کیا جو آگے چل کر کہ حر تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ حر کا معنی ہے آزادی کے حق کی راہ میں لڑنے والا شخص۔ تاریخ اسلام میں یہ نام قربانی اور وفاداری کی صفتوں سے مشہور ہے۔ پیر صاحب پگارا نے تحریک آزادی کے لیے اس تحریک کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنی حر جماعت اور عقیدت مندوں کو بطور غازی بھرتی کرنے کا عمل شروع کیا اور گرم بنگلوں پر ایک بڑے اجتماع کا انعقاد کیا۔ تحریک آزادی کے اس اجتماع میں غازیوں کو ایک پیغام دیا کہ آزادی ہمارا حق ہے اور آزادی باتوں سے نہیں بلکہ عملی جدوجہد سے ملتی ہے۔ آزادی کے لیے ہمارا نعرہ ہے وطن یا کفن، آزادی یا موت۔ پیر صاحب پگارا کے اس تاریخی جملے نے غازی حروں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ حروں نے اپنے انقلابی لیڈر کی باتیں سننے کے بعد آزادی کی تحریک کو تیز کرتے ہوئے انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد اور گوریلا جنگ لڑنا شروع کر دی اور انگریزوں کو مجبور کر دیا کہ وہ پیر صاحب سے رابطہ کر کے ملاقاتوں کی خواہش ظاہر کی اور انگریزوں نے پیر صاحب پگارا کو اپنے ساتھ ملانے کی بڑی کوششیں کی۔ انگریزوں نے جب پیر صاحب پگارا کو مختلف اعزازات، القابات، خطابات دینے کا کہا تو پیر صاحب نے کہا کہ میرے لیے پگارا لقبی کافی ہے اور کہا کہ یہ وطن ہمارا ہے اور آزادی ہمارا حق ہے، اس لیے یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ انگریزوں کو یہ بات بری لگی اور پیر صاحب پگارا کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانا شروع کیے، جس میں انگریزوں نے پیر صاحب پگارا پر الزامات لگائے کہ حکومت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے، غیر قانونی ہتھیار انہوں نے جمع کیے ہیں اور جبکہ ایک لڑکے کو ناحق قید رکھا ہے اور اس کی ماں کو قتل کر دیا ہے۔ پیر صاحب پگارا پر مختلف مقدمات درج کیے اور انگریز ہر صورت پیر پگارا کو سزا دلوا کر جیل بھیجنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان سے اپنی باتیں منوا سکیں، لیکن یہ ان کے خواب ادھورے ہی رہے۔ پیر صاحب پگارا نے کیس لڑنے کے لیے محمد علی جناح کو اپنا وکیل مقرر کیا اور محمد علی جناح سارے کیس کو پڑھنے کے بعد پیر صاحب پگارا کو کہا میں کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں اور اس طرح محمد علی جناح نے کیس لڑا۔ اور جب قائد اعظم محمد علی جناح کو پتہ چلا کہ انگریز سرکار پیر صاحب پگارا کو ہر صورت میں سزا دلوانا چاہتے ہیں تو انہوں نے پیر صاحب پگارا سے معذرت کر لی اور اس طرح 8 مقدمات میں سے 6 مقدمات میں پیر صاحب پگارا کو رہا کر دیا گیا، جبکہ 2 مقدمات میں سزا سنا کر رتنا گری جیل بھیج دیا گیا۔ اس دوران انگریزوں نے حروں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی، جس کے تحت حروں کے آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے برِ صغیر کی تاریخ میں پہلی بار سندھ میں مارشل لا نافذ کیا گیا۔ اس مارشل لا کا نشانہ حر علاقے تھے۔ اس سے پہلے تھر علاقہ اور سانگڑ کے پسگردائی میں انگریز انتظامیہ نے پمفلیٹ کے ذریعے لوگوں کو اپنے مکانات اور آبائی گاؤں چھوڑنے کے لیے کہا گیا
پر ہروں نے اپنے مکانات اور اس سرزمین کو چھوڑنے سے انکار کیا۔ انگریزوں نے ہروں کو کچلنے کے لیے ان کے گھروں پر جہازوں کے ذریعے بمباری کی، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ اور جانور مارے گئے اور پورا علاقہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ انگریزوں نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے پیر صاحب پگھارا اور ہر جماعت کے مرکز گڑنگ بنگلوں پر بھی بمباری کر کے اس کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور اس طرح انگریز اپنی طاقت کے نشے میں ہروں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے رہے، اور نہتے ہر اپنے حوصلوں کے بلبوتے پر ڈٹے رہے اور اپنے مرشد کے ہر حکم پر لبیک کہتے اور انگریز کے خلاف لڑتے رہے۔ جب پیر صاحب قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد واپس آئے تو دوبارہ تحریک آزادی کے لیے ہر تحریک کو منظم کیا۔ انگریز حکومت کو ان کی سرگرمیوں سے خطرہ محسوس ہوا اور انگریز سرکار نے پیر صاحب پگھارا کو دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے حکمت عملی جوڑی اور خیر پور ریاست کے عملداروں کو پیر صاحب کی گرفتاری کا حکم دیا، اور پیر صاحب کو اس طرح سے گرفتار کر لیا گیا اور پیر صاحب پگھارا کو مختلف مقدمات میں پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور اس طرح 20 مارچ 1943 کو پیر صاحب پگھارا پیر سید ثبت اللہ شاہ سوریہ بادشاہ کو سینٹر جیل حیدرآباد میں پھانسی دے دی گئی۔ پیر صاحب کی پھانسی کی خبر جب ہر جماعت کو پہنچی تو انہوں نے تحریک کو اور تیز کر دیا اور انگریزوں سے پیر صاحب کی پھانسی کا بدلہ لینے کے لیے گوریلا جنگ کو مزید متحرک کر دیا۔ انگریز سمجھ گئے کہ یہ پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کے لیڈر کی پھانسی کے بعد بھی وہ جوش اور جذبے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور تب تک لڑتے رہے جب تک انگریز یہ ملک چھوڑ کر بھاگ نہ گئے۔ آج کے دن کو ہم پیر سید ثبت اللہ شاہ شہید سوریہ بادشاہ کی شہادت کا ثمر سمجھتے ہیں، جن کی قربانی کی بدولت ہمیں یہ وطن عزیز ملا، اور ہم آج کے دن اپنے ہیرو پیر سید ثبت اللہ شاہ شہید سوریہ بادشاہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم تاریخ دانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ عظیم ہستی کی جدوجہد کو منظر عام پر لائیں اور ہر تحریک اور پیر سید ثبت اللہ شاہ شہید کی زندگی کے حوالے سے نئی نسل کو آگاہ کرے اور ان کی قربانیوں کو نوجوانوں سے روشناس کرائیں۔